بھینس کی کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال قربانی کے ایام میں چند سالوں سے گردش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے جو اختلاف شروع ہوا ہے علماء کے مابین، وہ تقریباً کوئی نصف صدی سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ اختلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں جو قربانی کا حکم دیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ رب کریم نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے قربانی کے جانوروں میں۔ بہیمۃ الانعام کی تشریح قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر ہے، قربانی کے حوالے سے نہیں ہے، ویسے ہے کیونکہ وہ مکی آیت ہے اور قربانی والا یہ حکم مدینے کا ہے۔ ویسے لفظ بہیمۃ الانعام کی وضاحت ہے تو وہاں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، تو یہ ان چار اقسام کے، چار بڑی قسموں کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، ضأن، ماعز، ابل اور بکر۔ ضأن میں دو چیزیں آتی ہیں، بھیڑ اور دمبا، یہ دونوں بھی الگ الگ قسمیں ہیں، ایک قسم نہیں ہے، لیکن ضأن کے معنی میں عربی میں دونوں آتے ہیں۔ عربی میں وسعت ہے، اردو میں تنگ نظری ہے، اور عربی میں وسعت ہے، ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابل میں اونٹ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عرب میں، یہاں اگرچہ نہیں ہے، وہاں دو قسمیں ہیں، ایک بختی ہے اور ایک عرابی ہے، تو وہ دونوں قسمیں آتی ہیں۔ اور لفظ بکر جو ہے اس میں بھی دونوں قسمیں آتی ہیں، ایک جس کو ہم گائے کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم بھینس کہتے ہیں۔ یہ عربی میں بکر کی تشریح میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں شروع سے لے کر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہوتا ہے علماء کے، ائمہ کے مابین۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک سے بھی اس مسئلے کا اختلاف موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھینس کی زکوٰۃ کتنی ہے، تو انہوں نے وہی حدیث پڑھ کر سنائی جسے آج کل گائے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک بڑی قسم ہے، 30 گائے پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 5 گائے ہوں اور 25 بھینس ہوں تب بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی قسم ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے امام اہل السنہ کہا جاتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا بھینس میں بھی قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لا عارف خلاف ھذا، میں نے آج تک جتنا علم پڑھا ہے میں نے کسی عالم سے اس مسئلے کا اختلاف نہیں سنا، سب اس کو مانتے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف صدی ہو چکی ہے، تقریباً کوئی 40-50 سال، اور وہ بھی اختلاف صرف پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے سب سے زیادہ صوبہ پنجاب میں یہ اختلاف ہے علماء اہل حدیث میں۔ باقی تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بھینس اور گائے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور لغت کے ماہرین جتنی عربی لغت لکھنے والے ہیں سب نے یہی لکھا ہے الجاموس نوع من البقر۔ اور عربیوں نے سب سے پہلے جہاں سے بھینس کو دیکھا ہے وہ ملک ایران ہے۔ ایران میں جب عربی آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے بھینس کو دیکھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے تمہارے ہاں اس کا نام کیا ہے؟ تو فارسیوں نے، ایرانیوں نے انہیں بتایا ہے کہ اس کا نام ہے گاؤ میش۔ گائے وہ گائے جو بھیڑ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، یعنی گائے، انہوں نے بھی یہی گائے کہا ہے۔ تو عربیوں نے اس کو مانا ہے۔ عرب کے جتنے جید علماء کرام ہیں، سعودی عرب کے، مصر کے تمام علماء کرام اس پر متفق ہیں، اس لیے بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی طرح ہے،
اور شرعی احکام میں قیاس نہیں ہوتا۔ اس لیے زکوٰۃ کا جب بھی آپ پوچھیں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بھینس کی اور گائے کی ایک ہی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں فرض ہے، اور فرض میں کبھی قیاس شریعت میں نہیں چلا جاتا۔ فرض چلاتے ہیں کس پر؟ نص قطعی پر، نص قطعی قرآن و سنت کو کہتے ہیں۔ لہٰذا بھینس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گائے کی ایک قسم ہی ہے اور وہی جانور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دوستوں نے اس کو فرق کیا ہے، اس فرق میں کئی چیزیں بیان کی ہیں، وقت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ بھینس اور گائے کی آپس میں چونکہ ملاپ اور جفتی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک قسم نہیں ہے، تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ عقل کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ گھوڑے اور گدھے کی آپس میں جفتی ہو جاتی ہے، ملاپ ہو جاتا ہے، خچر پیدا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک جنس ہیں۔ ملاپ اگر یہ دلیل ہے ایک جنس کی تو پھر وہ ایک جنس ہوئے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ حدیث میں تو گھوڑا حلال ہے، پھر گدھے کو کیا کر دیں؟ حلال کر دیں، خچر کو بھی حلال کر دیں، یا گدھا حرام ہے تو پھر گھوڑے کو حرام کر دیں؟ نہیں، ملاپ ہونا ایک جنس کی شرط نہیں ہے، شریعت نے جس کو جنس کہہ دیا ہے بس جنس ہے، لہٰذا یہ اس کی جنس ہے، اس کی قربانی بلا دریغ کر سکتے ہیں جو شخص کرنا چاہے، زبردستی نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ وضاحت کا وقت نہیں ہے، لمبی وضاحت کرتا، بہت ساری باتیں